بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیف احوالکم یا احباب کرام، هل انتم بخیر؟ جب کسی کا حال پوچھنا ہو تو اس کو کہتے ہیں کیف حالک، اور جواب دینے کے لیے کہتے ہیں انا بخیر والحمد للہ۔ ہماری گفتگو چل رہی تھی حروف جارہ کے بارے میں، اور پہلا حرف جر با کے جو مشہور معنی تھے وہ ہم نے ذکر کیے تھے۔ آج ہم آگے چلتے ہیں۔ دوسرا حرف جر ہے لام۔ لام کے 3 معنی ہیں: اختصاص، تعلیل اور زائدہ۔ اختصاص مطلب ایک چیز کا دوسری چیز کے ساتھ خاص ہونا بتلانے کے لیے آتا ہے، جیسے الجل للفرس، جھول گھوڑے کے لیے خاص ہے۔ اس مثال میں لام اختصاص کے معنی دے رہا ہے، اور دوسرا معنی ہے تعلیل، یعنی علت بیان کرنے کے لیے، جیسے ضربتہ للتأدیب، میں نے اس کی پٹائی لگائی ادب سکھانے کے لیے۔ اب اس میں ضرب کی علت تعدیب ہے، جس کو بیان کر رہا ہے لام۔ اور تیسرا معنی ہے زائدہ، اور زائدہ کی وضاحت پہلے ہو چکی ہے، جیسے ردیف لکم، وہ تمہارا ردیف بنا۔ ردیف کہتے ہیں سواری پر پیچھے بیٹھنے والے کو، جیسے آپ موٹر سائیکل پر ہیں تو جو آپ کے پیچھے بیٹھا ہوا ہے وہ آپ کا ردیف ہے۔ اس مثال میں لام زائدہ ہے، اس لیے کہ ردیف لکم، لام لگا کر جو ترجمہ ہے، اگر آپ لام کو ہٹا دیں اور یوں پڑھیں ردیفکم تو اس صورت میں بھی یہی ترجمہ ہوگا۔ اس کے بعد ہے من۔ من کے 4 معنی ہیں: پہلا ابتدائی غایت، پھر تبیین، پھر تبعیض اور زائدہ۔ ابتدائی غایت کا کیا مطلب ہے؟ یعنی مسافت کی ابتدا بتلانے کے لیے آتا ہے، جیسے سرت من البصرۃ الی الکوفہ، میں بصرہ سے کوفہ تک چلا۔ تو سرت یہ تو ہے آپ کا سفر، اس کی ابتدا بصرہ سے ہوئی، اس کو بیان کرنے کے لیے من یہاں استعمال ہوا ہے۔ اور دوسرا معنی ہے تبیین، یعنی کسی مبہم چیز کی وضاحت کے لیے بھی من کو استعمال کیا جاتا ہے، جیسے سأعطیک مالا من الدراہم، میں ابھی آپ کو مال دوں گا دراہم میں سے، بلکہ اس کا ترجمہ یوں کرنا چاہیے یعنی دراہم۔ تو جو پہلے کہا گیا تھا مالن، تو مال تو عام تھا، مال تو کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، اس میں ابہام تھا اور اس ابہام کو دور کیا ہے من نے۔ اور تیسرا معنی ہے تبعیض۔ تبعیض مطلب بعض حصہ ہونا بتلانے کے لیے آتا ہے، جیسے اخذت من الدراہم، میں نے کچھ دراہم لیے۔ اب یہاں من کا ترجمہ کچھ والا ہو رہا ہے۔ اور چوتھا معنی ہے اس کا زائدہ، جیسے ما جاءنی من احد، نہیں آیا میرے پاس کوئی۔ اب اگر من ہٹا دیں ما جاءنی احد، اس صورت میں جو ترجمہ ہے وہی من لگا کر ترجمہ ہو رہا ہے۔ چوتھے نمبر پر آئے گا جی علا۔ علا 3 معنی کے لیے ہے: استعلاء، اور با کے معنی میں، اور فی کے معنی میں۔ استعلاء یعنی بلندی بتلانے کے لیے۔ بلندی بھی 2 قسم کی ہوتی ہے، حقیقی بلندی ہوتی ہے یا مجازی بلندی۔ حقیقی جیسے زید علی السطح، زید چھت پر ہے۔ اب دیکھیں زید کا چھت پر ہونا یہ حقیقی بلندی ہے۔ اور مجازی بلندی جیسے علیہ دین، اس پر قرض ہے۔
اب قرض اس کے اوپر ہے یعنی اس کے ذمے ہے، تو یہاں علا کو استعمال کیا جا رہا ہے جو بلندی کا معنی دے رہا ہے، لیکن قرض کا کسی کے اوپر ہونا یہ ایک مجازی اوپر ہونا ہے، یعنی جیسے انسان چھت پر اوپر حقیقتاً ہوتا ہے ایسے قرض کسی کے اوپر نہیں چڑھا ہوتا بلکہ اس کے ذمے میں قرض ہوتا ہے، لیکن اس ذمہ داری کو بیان ان الفاظ سے کیا جاتا ہے کہ اس پر قرض چڑھا ہوا ہے۔ دوسرا معنی ہے با کے معنی میں، جیسے مررت علیہ یعنی مررت بھی، میں اس کے پاس سے گزرا، یہاں علی با کے معنی میں ہے۔ اسی طرح فی کے معنی میں بھی علی استعمال ہوتا ہے، جیسے ان کنتم علی سفرین یعنی فی سفرین، یعنی اگر تم سفر میں ہو۔ پانچواں حرف ہے الا۔ الا انتہائی غایت یعنی مسافت کی آخری حد بتانے کے لیے آتا ہے، جیسے سرت من البصرۃ الی الکوفہ، میں بصرہ سے کوفہ تک چلا، تو سرت یہ مسافت ہے ہماری، اور الا نے اس مسافت کی حد کو بیان کیا کہ وہ بصرہ سے تو شروع ہوئی لیکن کوفہ پر جا کر چلنے کی انتہا ہو گئی۔ چھٹا ہے فی، یہ ظرفیت کے لیے آتا ہے، یعنی اس کے مابعد کا اس کے ماقبل کے لیے زمانہ یا جگہ ہونا بتانے کے لیے آتا ہے، جیسے زید فی الدار، زید گھر میں ہے۔ اس مثال میں فی بتلا رہا ہے کہ دار زید کی جگہ ہے۔ اور صمت فی رمضان، میں نے رمضان میں روزہ رکھا، تو اس مثال میں فی بتلا رہا ہے کہ رمضان صمت یعنی روزہ رکھنے کا زمانہ ہے۔ ساتواں حرف ہے عن، اور عن دور ہونا اور آگے بڑھ جانا بتلانے کے لیے آتا ہے، جیسے رمیت السہم عن القوس، میں نے تیر کمان سے پھینکا، یعنی تیر کمان سے دور ہوا اور آگے بڑھ گیا۔ آٹھویں نمبر پر آتا ہے کاف، یہ تشبیہ کے لیے آتا ہے، جیسے زید کل اسد، زید شیر جیسا ہے۔ اور 9ویں نمبر پر تا ہے، یہ قسم کھانے کے لیے ہے مگر لفظ اللہ کے ساتھ خاص ہے، باقی اسماء حسنہ پر داخل نہیں ہوتی، جیسے تاللہ لأکیدن اصنامکم، اس میں جو قسم والے معنی کیے جا رہے ہیں وہ تا کے کیے جا رہے ہیں۔ 10ویں نمبر پر واو ہے، یہ بھی قسم کھانے کے لیے ہوتی ہے، جیسے واللہ ان زیدا لقائم۔ اور 11ویں نمبر پر حتی ہے، یہ انتہائی غایت کے لیے ہے، یعنی حتی سے پہلے جو فعل ہوگا اس کی انتہا کو بیان کرنے کے لیے حتی آتا ہے، جیسے سرت حتی السوق، میں بازار تک چلا۔ اب حتی اس مثال میں بتلا رہا ہے کہ مجھ سے پہلے جو چلنے والا فعل ہے اس کی انتہا بازار پر جا کر ہو گئی۔ ایسے ہی نمت حتی الصباح، میں صبح تک سویا رہا، اس مثال میں حتی بتلا رہا ہے کہ مجھ سے پہلے جو سونے والا فعل ہے اس کی انتہا صباح پر جا کر ہو گئی۔ 12ویں نمبر پر آتا ہے ربا، یہ تقلیل کے لیے ہے، یعنی کسی چیز کی کمی بیان کرنے کے لیے ہے، جیسے رب رجل کریم لقیتہ، کچھ ہی سخی آدمیوں سے میں ملا، یعنی تھوڑے سے سخی آدمیوں سے میں ملا۔ اب ربا یہ کمی کو بیان کر رہا ہے۔ 13ویں اور 14ویں نمبر پر آتا ہے مز اور منذ، یہ دو معنی کے لیے آتے ہیں۔ پہلا معنی تو ہے زمانے ماضی میں ابتدائی غایت بتلانے کے لیے آتے ہیں، جیسے ما رأیتہ مز یا منذ یوم الجمعۃ، میں نے اس کو جمعے کے دن سے نہیں دیکھا۔ تو نہ دیکھنا ایک فعل ہے جس کو غایت کہا جا رہا ہے،
مز اور منذ اس فعل کی ابتدا بیان کر رہے ہیں کہ میرے اس کو نہ دیکھنے کی ابتدا وہ جمعے کا دن ہے، اور دوسرا معنی ہے کسی کام کی پوری مدت بتلانا، جیسے ما رأیتہ مز یا منذ یومین، میں نے اس کو 2 دن سے نہیں دیکھا، یعنی میرے اس کو نہ دیکھنے کی پوری مدت 2 دن ہے۔ اب اس مثال میں مز اور منذ ما رأیت فعل کی کل مدت بیان کر رہے ہیں۔ اور 15ویں، 16ویں اور 17ویں نمبر پر آتے ہیں حاشا، خلا اور عدا۔ یہ تینوں استثناء کے لیے ہوتے ہیں۔ استثناء مشہور لفظ ہے کہ بہت سارے لوگوں پر ایک حکم لگ رہا ہو، اس حکم میں سے ایک کو باہر نکال لینا، یعنی اس کو اس حکم سے خارج کر دینا، جیسے جاء القوم حاشا یا خلا یا عدا زیدن، قوم آئی زید کے علاوہ۔ تو دیکھیں پوری قوم پر آنے کا حکم لگا اور زید کو اس میں سے نکال لیا گیا، اس کو کہتے ہیں حروف استثناء۔ تو اللہ کی مدد اور توفیق سے حروف جارہ کا بیان مکمل ہوا۔ ان کی اور بھی آپ حضرات مثالیں بنائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔